اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کل ہم نے مخرج نمبر 7 پڑھا تھا اور آج ہم نے مخرج نمبر 8 پڑھنا ہے اور یہ ضاد کے متعلق ہے۔ تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا جو ہے نا ضروری ہے کہ حرف ضاد جو ہے اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے اس میں زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں، تو بعض دال کے مشابہ اور بعض جو ہے مشابہ بلکہ نہیں دال ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ زبان کی نوک لگاتے ہیں تو وہ اصل میں وہ دال پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ خالص ضا ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ زبان کی نوک سامنے لگے گی تو یا تو پھر دال ادا ہوگا یا پھر ضا کے مخرج سے جو ہے نا اس کو پڑھیں گے تو وہ حرف ضاد جو ہے جس کا اصل مخرج ہے وہاں سے پھر ادا نہیں ہوگا۔ اس کو ضاد بھی نہیں پڑھنا اور نہ دعاد پڑھنا ہے، زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ نہیں لگانی۔ اس میں جو ہے زبان کی کروٹ، زبان کی جو سائیڈ ہے، اور اس میں جو ہے نا زبان کی کروٹ کے پھر 2 حصے ہیں۔ ایک زبان کی کروٹ کا پتلا حصہ ہے اور ایک جو منہ کی طرف ہے، اور دوسرا زبان کی کروٹ کا موٹا حصہ ہے جو گلے کی طرف ہے، جس کو اقصی حاف لسان کہتے ہیں۔ اقصی حاف لسان یعنی زبان کا جو کروٹ کا جو موٹا حصہ ہے، اس کو اوپر کی 5 داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے۔ 5 داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے۔ اگر جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو پھر ضا کی مثل آواز نکلے گی، اور تھوڑا سا اوپر کر کے جو ہے نا ان 5 داڑھوں کے ساتھ ہی لگے گی، لیکن تھوڑا اوپر کر کے یعنی جڑ کے ساتھ نہیں لگے گی تو پھر دال کی مشابہ آواز ہوگی۔ بس اس کا یہی فرق ہے، جو سننے میں جو ہے نا دال کے مشابہ یا ضا کی مشابہ جو آواز نکلتی ہے، لیکن اس کا مخرج یہ ہے۔ باقی زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے اس کو جو ہے نا سامنے دانتوں کے ساتھ نہیں لگائیں گے، وہاں سے جو ہے نا بچائیں گے۔ صرف 5 داڑھیں جو ہیں زواحق سے لے کر نواجز تک، یعنی ایک زواحق آ گیا، اور اس کو زواحق جو ہے نا اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ ہنستا ہے تو اس وقت یہ نظر آتا ہے دانت، اس لیے اس کو زواحق یا زاحق کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تواہن ہے، 3 دانت جو ہے نا یہ تواہن ہیں، اور آخر میں بالکل جو ہے نا یہ نواجز ہیں، ایک کو جو ناجز کہیں گے۔ تو یہ 5 داڑھیں بن گئی، ایک دانت جو ہے زواحق اور پھر 3 تواہن ہو گئے، اور پھر ایک آخر میں ایک یعنی نواجز۔ تو یہ زواحق جو ہیں یہ 4 ہیں، انہیں اوپر جو ہے نا دائیں اور بائیں ایک دانت، اور 2 اوپر ہو گئے پھر 2 نیچے ہو گئے، یعنی دائیں اور بائیں۔ تو ان کو ملا کر یعنی ان کے نام جو ہے نا پھر زواحق بنتا ہے، ایک کو یعنی زاحق کہیں گے، اور تواہن تو ہیں ہی 3، تو یہ یعنی 3 اوپر دائیں اور بائیں تواہن یعنی 6 ہو گئے،
اور پھر نیچے جو ہے نا دائیں اور بائیں تین تین جو ہے نا 6 ہی ہو گئے، تو ٹوٹل جو ہے نا تواہن جو ہے نا یہ 12 ہیں انسان کے منہ میں، اور نواجز بھی 4 ہیں، آخر میں ایک ایک جو ہے نا اوپر، اور اس طرح نیچے بھی دائیں بائیں جو ہے نا ایک ایک 4 جو ہے نا نواجز ہیں، تو ایک کو ناجز کہتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے نا 5 داڑیں ہیں، 5 داڑیں جو ہیں ان کی جڑ کے ساتھ زبان کی کروٹ لگائیں گے، اور زبان کی کروٹ کا جو موٹا حصہ ہے وہ لگے گا ان داڑوں کی جڑ کے ساتھ۔ اچھا، یہاں جو ہے ان کی جڑ کے ساتھ زبان کی کروٹ کا موٹا حصہ ہے، یعنی جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوک ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ کنارہ آ گیا زبانی کروٹ کا، یہ پتلا حصہ ہے۔ اب یہ جو ادھر موٹا حصہ ہے زبان کی کروٹ کا، یہ والا حصہ جو ہے یہاں تک، یہ نہیں موٹا حصہ جو ہے یہ اوپر کی داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگے گا، تو یہ جو پتلا حصہ ہے آگے اس کو بھی نہیں لگانا، یعنی جس کو کنارہ کہیں گے، اور زبان کی جو سامنے نوک ہے یہ بھی نہیں لگے گی۔ تو یہ اس طریقے سے ادا ہوگا، وود، یعنی ان کی جڑ کے ساتھ، یعنی داڑوں کی جڑ کے ساتھ زبان کی کروٹ لگے گی، اور اس کے بعد موٹا کرنے کے لیے زبان کو اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہوگا، یعنی ہونٹ جو ہے نا گول نہیں کرنے۔ موٹا کرنے کے لیے آپ نے زبان کو اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہے، زبان کے بیچ اوپر اٹھے گا، اور زبان کی کروٹ جو موٹا حصہ ہے اس کو اوپر بائیں طرف، دائیں طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بائیں طرف سے جو ہے نا آسان ہے بنسبت دائیں طرف کے، اور بیک وقت دونوں سائڈوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح مشاق آدمی ہو تو وہ جو ہے نا ادا کر سکتا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے نا اس کے لیے مشکل ہے، تو بائیں طرف سے جو ہے نا آسان ہے بنسبت دائیں طرف کے۔ تو آپ نے جو ہے اوپر کی داڑوں کی جڑ کے ساتھ زبان کی کروٹ کا موٹا حصہ لگانا ہے، وود، پہلے جو ہے نا لگائیں گے نواجز سے زواحق تک، 5 داڑیں جو ہے نا، 5 داڑیں ان کی جڑ کے ساتھ، وود وود، تو اس طرح یعنی اس کی آواز نکلے گی۔ اب مثلا کہ کسی حرف کو معلوم کرنا ہوتا ہے کہ یہ حرف میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط ہے، تو اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں، تو پھر صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ حرف جو ہے اتنی میں نے مشق کی ہے، پریکٹس کی ہے، تو کیا یہ اپنے مخرج سے اس کو میں ادا کر رہا ہوں یا ادا نہیں ہو رہا، تو معلوم کرنے کے لیے اس حرف کو آپ ساکن کر دیں، پہلے حمزہ متحرک لے آئیں۔ اس طرح ہم پڑھیں گے او او او، ایو او، تو اس طریقے سے جو ہے نا کوئی بھی حرف ہے آپ جو ہے نا اس کی اس طریقے سے پریکٹس کریں گے، تو ضاد کا یہی جو ہے نا مخرج ہے، بائیں طرف سے آسان ہے اور دائیں طرف سے ذرا مشکل ہے، تو آپ نے ضاد کی اسی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ پہلے جس طرح انسان پڑھتا ہے تو پھر عادت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن کچھ دن پریکٹس سے جو ہے نا پھر حرف صحیح ہو جاتا ہے۔ تو حرف ضاد کی آپ نے اسی طریقے سے مشق کرنی ہے، ضاد ضاد، پہلے اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ضاد، یعنی زبان کروٹ اگر جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو اس طرح ضا کی مثل آواز ہوگی، ضاد،
اگر تھوڑا سا اوپر کر کے جو ہے نا زبان کروٹ لگاتے ہیں ان 5 داڑوں کے ساتھ، پھر بود، پھر دال کی مشابہ آواز جائے گی، بود بود، تو اس طریقے سے جو ہے نا، تو دونوں جو ہے نا آوازیں صحیح ہیں، یعنی ضوا کے مثل بھی اور دال کے مثل بھی، لیکن مخرج یہی ہونا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ عام طور پہ لوگ جو ہے نا زبان کا سرا جو ہے سامنے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں، تو وہ جو دعات پڑھتے ہیں تو خالص وہ دال ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح جو زوات پڑھتے ہیں تو وہ بھی خالص زوا کے مخرج سے، یعنی سامنے دانتوں سے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ تو اس کا اصلی مخرج یہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے نا کچھ ساتھیوں نے جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا بتایا تھا کہ یہ حرف ضاد کے متعلق جو ہے نا ذرا صحیح بتانا ہے، اور اس کا ساؤنڈ کس طرح ہوگا۔ تو ابھی امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو ہے نا سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی آواز کس طرح نکالنی ہے۔ تو یہ 5 داڑیں جو ہے نا آخر میں زواحق سے نواجز تک، تو ان داڑوں کی جڑ کے ساتھ جو ہے نا زبان کی کروٹ کا موٹا حصہ لگائیں گے، اور وہ بھی بائیں طرف اوپر کی داڑیں، یعنی نیچے والی نہیں، اوپر کی داڑیں جو ہے نا بائیں طرف اوپر کی داڑوں کی جڑ کے ساتھ زبان کی کروٹ کا موٹا حصہ لگائیں گے، اور موٹا کرنے کے لیے اس کے بعد زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، زبان کا بیچ اوپر اٹھے گا، وود وود، اور جب ساکن کر کے پڑھیں گے او ایو او، یعنی یہ زوا کی مثل آواز ہو گئی۔ اور اگر جڑ سے تھوڑا سا اوپر اگر آپ زبان کروٹ لگاتے ہیں تو پھر دال کی مشابہ آواز ہو جائے گی، پھر او بود ہو جائے گا، بود۔ تو یہ جو ہے نا حرف ضاد کے متعلق تھا۔ تو ابھی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے سمجھانے کی، پھر بھی اگر اس کے متعلق جو ہے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔